بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے لاکن ایز اے پوئٹ آف ریئلٹی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر: نمبر 1 انٹروڈکشن، نمبر 2 اسٹاک ریئلزم مضبوط حقیقت پسندی، نمبر 3 ایلیمنٹس آف ریئلزم ان چرچ گوئنگ. چرچ گوئنگ پوئم میں حقیقت پسندی کے عناصر. نمبر 4 ایلیمنٹس آف ریئلزم ان مسٹر بلینی. مسٹر بلینی پوئم میں حقیقت پسندی کے اجزاء یا عناصر. نمبر 5 ایلیمنٹس آف ریئلزم ان 1914. 1914 کی پوئم میں حقیقت پسندی کے اجزاء یا عناصر. نمبر 6 ایلیمنٹس آف ریئلزم ان ایمبولینس. ایمبولینس پوئم میں حقیقت پسندی کے اجزاء یا عناصر. نمبر 7 کنکلوژن، انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. لاکن ایز اے پوئٹ آف ریئلٹی. لاکن حقیقت پسندی کا ایک شاعر. فلپ لاکن is one of the most popular poets of today. فلپ لاکن آج کے دور کا سب سے زیادہ مشہور شاعروں میں سے ایک ہے. for his clarity, honesty and realism. اپنی وضاحت، ایمانداری اور حقیقت پسندی کی وجہ سے. he is an extreme version of the 1950s anti-heroic poetry. وہ ایک انتہائی ورژن ہے، ترجمہ ہے یا انداز ہے 1950 کی دہائی کا اینٹی ہیروئک پوئٹری، یعنی بہادرانہ شاعری کے اینٹی خلاف ایک انتہائی انداز ہے. Lacan's poetry is bitter about the collapse of values and the traditional unpretentious beauty. لاکن کی شاعری bitter ہے، تلخ ہے. about the collapse of values، اقدار کے گرنے کے بارے میں. and the traditional unpretentious beauty، اور ٹریڈیشنل روایتی نمائش سے پاک خوبصورتی کے بارے میں ہے. The special flavor of Lacan's poetry is a combination of stark realism with the hints of an ancient poetic grandeur. The special flavor of Lacan's poetry، لاکن کی شاعری کا خاص ذائقہ is a combination، امتزاج ہے of stark realism، مضبوط حقیقت پسندی کا with the hints of an ancient poetic grandeur، ایک قدیم شاعرانہ عظمت یا شان و شوکت کے اشاروں کے ساتھ. لاکن is a poet of reality in the sense، لاکن اس لحاظ سے حقیقت کا شاعر ہے that he never forgets the bitter realities of life، کہ وہ کبھی بھی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نہیں بھولتا ہے. his 4 volumes of poetry، اس کی 4 کتابیں جو ہیں شاعری کی، The North Ship، The Less Deceived and High Window ہیں، کنفرم کرتی ہیں، اس بات کی تصدیق کرتی ہیں that his poetry is an affair of sanity، کہ اس کی شاعری عقل مندی کا معاملہ ہے. of seeing things، چیزوں کو دیکھنے کا، as they are، جیسا کہ وہ ہیں. most of his poetry is engaged in visual participation of the physical world. اس کی زیادہ تر شاعری مصروف ہے ان ویژول پارٹیسپیشن، بصری شمولیت میں، آف دا فزیکل ورلڈ، یعنی فزیکل جسمانی قسم کی دنیا کی بصری حصہ داری میں مصروف ہے. his poetry includes the visual process of looking, noticing, gazing, even staring at the world. اس کی شاعری بصری عمل کو شامل کرتی ہے، یعنی دیکھنے کے عمل کو. آف لوکنگ، دیکھنا، نوٹسنگ، غور کرنا،
गेजिंग टिकटिकी बांध कर देखना, इवन स्टेयरिंग एट द वर्ल्ड, यहाँ तक कि दुनिया को घूर कर देखने के अमल को. Larkin is exceptionally alert to the surface and deep reality. Larkin गैर मामूली तौर पर अलर्ट है, होशियार है, चौकन्ना है, टू द सरफेस सतही तौर पर, एंड डीप रियलिटी को, और गहरी हकीकत के तौर पर, एंड ही इज़ आल्सो पोएट ऑफ एपिफेनी, और वो एक शदीद जज्बाती लम्हे का शायर भी है. लार्किन हिमसेल्फ सेज, लार्किन खुद कहते हैं, आई डोंट वांट टू ट्रांसेंड द कॉमन प्लेस, मैं आम जगह से गुजरना नहीं चाहता, यानी आम जगह की हद को तजावज़ करना नहीं चाहता. आई लव द कॉमन प्लेस, मैं आम जगह से मोहब्बत करता हूँ. एवरी डे थिंग्स आर लवली टू मी, हर रोज़ की, हर दिन की चीज़ें मेरे लिए प्यारी हैं, खूबसूरत हैं. ही इज़ आल्सो पोएट ऑफ सोशल रियलिटी, वो मुआशरती हकीकत का शायर भी है. ही टेक्स एग्जाम्पल्स एंड इमेज फ्राम ऑर्डिनरी लाइफ टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़. ही टेक्स एग्जाम्पल्स, वो मसाले लेता है और तस्वरात लेता है, फ्राम ऑर्डिनरी लाइफ, आम जिंदगी से, टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए. हिज आर्गूमेंट्स डिपेंड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ एवरी डे लाइफ, उसके दलाइल इन्हिसार करते हैं उसके अपने तजर्बात पर, ऑफ एवरी डे लाइफ, हर रोज़ की ज़िंदगी, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी के. ही सैटराइजेस एट दोस हु प्रमोट देमसेल्व्स अबव ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी. ही सैटराइजेस, वो तंज करते हैं उन पर जो तरक्की देते हैं अपने आप को, अबव ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, आम इंसानियत पर. इन ऑलमोस्ट ऑफ ऑल ऑफ हिज पोएम्स, तकरीबन उसकी तमाम नज़मों में, ही डिस्कसेस अबाउट द कॉमन इश्यूज़ ऑफ सोसाइटी, वो मुआशरे के आम मसाइल पर बहस करता है, एंड ऑर्डिनरी पर्सनस लिविंग इन दैट सोसाइटी, और उस मुआशरे में रहने वाले आम आदमियों के बारे में बहस करता है. हिज इमेज आर सिंपल, उसके तस्वरात सादा हैं, एंड बिलोंग टू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तजर्बात से तल्लुक़ रखते हैं. इन हिज पोएम चर्च गोइंग, अपनी नज़म चर्च गोइंग में, द पोएट बीइंग्स विद द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग टू अ चर्च, शायर चर्च गोइंग, चर्च जाने की विज़िट के बारे के आम तजर्बे के साथ होने को. द नरेटर इन द पोएम इज़ एन ऑर्डिनरी मैन, इस नज़म में बयान करने वाला जो है एक आम आदमी है. एज ही हैज़ कम ऑन अ बाइसिकल, जैसा कि वो एक बाइसिकल पर आया है, एंड डोनेटेड ओनली 6 पेंस, और सिर्फ 6 पेनिस, यानी 6 पेंस जो हैं वो अतिया दिया है. ही इज़ आल्सो अनअवेयर अबाउट द चर्च, वो चर्च के बारे में बेखबर भी है, यानी चर्च के बारे में वो कोई खबर नहीं रखता. चर्च गोइंग इज़ आल्सो वेरी रियलिस्टिक पोएम, चर्च गोइंग भी बहुत ही हकीकत पसंदाना नज़म है. इट शोज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रिलीजन, ये मज़हब के ख़ात्मे को ज़ाहिर करती है, एंड चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, और चर्च को एक इदारे के तौर पे ज़ाहिर करती है. दैट पीपल आर लूजिंग फेथ इन एग्जिस्टिंग चर्च एंड क्रिश्चियनिटी, कि लोग अपना अकीदा खो रहे हैं मौजूदा चर्च पर और ईसाइयत पर, एंड और church has failed to prove its importance and value in the society. चर्च नाकाम हो गया है साबित करने में अपनी अहमियत और कदर को in the society, मुआशरे में. People have turned away from it, लोग इससे दूर हो गए हैं, इससे इनकार कर दिया है लोगों ने. And it has become deserted and neglected, और ये वीरान हो गया है और नज़रअंदाज हो गया है. Now it seems to be an unlucky place, अब ये बदकिस्मत जगह दिखाई देता है. A kind of shell, एक किस्म का shell for frosty born, यानी सर्द गोदाम के लिए, and only the Christmas addict would visit it, और सिर्फ क्रिसमस के आदि लोग जो हैं वो इसमें जाएंगे. Church has also failed in its purpose of making people wise,
چرچ اپنے اس مقصد میں بھی ناکام ہو گیا ہے، یعنی لوگوں کو عقل مند بنانے کے مقصد میں بھی ناکام ہو گیا ہے. In Mr. Bellini, Larkin had described the life of an ordinary man. Mr. Bellini میں لارکن نے ایک عام آدمی کی زندگی کو بیان کیا ہے. Mr. Bellini is actually a post-war theater person. Mr. Bellini اصل میں جنگ کے بعد کا شخص ہے، ایک بکھرا ہوا شخص ہے، ٹوٹا ہوا شخص ہے. who doesn't realize the importance of time، جو وقت کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتا ہے. the new person who comes to occupy the same room، یہ آدمی جو بالکل اسی کمرے پر قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے، which was occupied by Mr. Bellini، جس پر Mr. Bellini نے قبضہ کیا ہوا تھا، quickly learns، جلدی سے سیکھتا ہے. what sort of life Mr. Bellini was leading، Mr. Bellini کس قسم کی زندگی گزار رہا تھا. he observes that the room is dirty، وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کمرہ گندا ہے. and he observes the stalks of grass through the window، اور وہ کھڑکی میں سے گھاس کے گچھوں کا مشاہدہ کرتا ہے. he also observes that there is no room for books، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کتابوں کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے. Mr. Bellini has no relations، Mr. Bellini کے کوئی تعلقات نہیں ہیں. no money، کوئی رقم نہیں. and even no hope، اور یہاں تک کہ کوئی امید نہیں ہے. to improve his circumstances، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی. Larkin has described the life of a tattered person، لارکن نے ایک بکھرے ہوئے شخص کی زندگی کو بیان کیا ہے. and the meaninglessness in his life، اور اس کی زندگی میں بے معنی ہونے کو بیان کیا ہے. the poem Mr. Bellini also contains autobiographical elements، مسٹر بلینی کی نظم سواہ عمری کے اجزاء یا عناصر بھی رکھتی ہے. Mr. Bellini is an ordinary man، Mr. Bellini ایک عام آدمی ہے. he lives a substandard life، وہ ایک غیر معیاری زندگی گزارتا ہے. so much، اتنی زیادہ غیر معیاری that he has become dispassionate and dispirited، کہ وہ ایک غیر جانبدار اور مایوس شخص بن گیا ہے. he lives in a small unkempt room، وہ ایک ناہموار چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے. everything about it is shabby and ugly، اس کے بارے میں ہر چیز فرسودہ اور بدصورت ہے. for example an upright chair، 60 watt bulb، اوپر کی طرف ایک چیئر، 60 واٹ بلب، 60 واٹ کا بلب، جیبرنگ ریڈیو سیٹ. all these articles، یہ تمام چیزیں realistically describe the life of a common man in 1950s، یہ تمام چیزیں حقیقت پسندانہ طور پر 1950 کی دہائی کے عام آدمی کی زندگی کو بیان کرتی ہیں. 1914 is based on reality، 1914 کی نظم جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. it shows the condition of people just before the war، یہ جنگ سے پہلے سے لوگوں کی حالات کو ظاہر کرتی ہے. it also highlights the miserable condition of the people، یہ لوگوں کی خستہ حال زندگی، خستہ حال حالت کو بھی اجاگر کرتی ہے، پر بھی روشنی ڈالتی ہے، نمایاں کرتی ہے. whereas جبکہ the people are simple and innocent، جبکہ لوگ سادہ اور معصوم ہیں. the title of the poem also stresses that the era of peace before war can never be retreated. the title of the poem، نظم کا عنوان بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ the era of peace، کہ امن کا دور، جنگ سے پہلے کا امن کا دور، can never be retreated، کبھی بھی پیچھے واپس نہیں آ سکتا، ہٹ نہیں سکتا. in the beginning of the poem، نظم کے شروع میں the poet tells that the people who wait cheerfully to participate as volunteer in the war، وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پر خوشی سے رضاکارانہ طور پر حصہ لینا چاہتے ہیں in the war، جنگ میں، don't know the horror waiting for them، وہ نہیں جانتے اس خوف کو
جو ان کا انتظار کر رہا ہے in the form of war, جنگ کی شکل میں. He says, وہ کہتا ہے those long uneven lines standing as patiently, وہ لمبی ناہموار قطاریں کھڑی ہیں as patiently, صبر سے, as if they were stretched outside the oval or villa park, as if they were stretched outside, جیسے وہ باہر کی طرف پھیلی ہوئی ہوں, the oval بیزوی یا ولا پارک یا دیہاتی پارک سیرگاہ کی طرح. لائک فوٹوگرافک ٹیکنیک, فوٹوگرافی سے متعلق تکنیک کی طرح. The focus in the poem slowly moves from men to shops. فوکس, توجہ کا مرکوز کرنا جو ہے نظم میں آہستہ سے آدمیوں سے دکانوں کی طرف حرکت کرتا ہے, to servants کی طرف, to children غلاموں بچوں کی طرف, to advertisements اشتہارات کی طرف, to the countryside دیہاتی علاقہ کی طرف, and to cars اور کاروں کی طرف. Thus poem also, اس طرح سے نظم بھی shows ظاہر کرتی ہے that Larkin is a poet of reality, کہ لاکن حقیقت کا شاعر ہے, because he depicts the real situations of pre-war and post-war life in this poem. کیونکہ وہ اس نظم میں جنگ سے پہلے اور جنگ کی بعد کی زندگی کے حقیقی حالات کو بیان کرتا ہے. ایمبولینس is also a very realistic poem. ایمبولینس بھی ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ نظم ہے. It shows the picture of post-war world. یہ جنگ عظیم کے بعد کی تصویر کو پیش کرتی ہے, ظاہر کرتی ہے. Whereas people are sick and dying day and night, جبکہ لوگ بیمار ہیں اور دن رات مر رہے ہیں. The poem also symbolizes the miserable plight of the modern man. نظم علامت بھی ظاہر کرتی ہے miserable, خستہ حال, بری حالت کو, of the modern man, جدید آدمی کی, that he is far away from the exchange of love, کہ وہ محبت کے تبادلے سے بہت دور ہے. Here the phrases, for example, یہاں جملے مثال کے طور پر closed like confessionals, اعتراف جرم کرنے والوں کی طرح بند, symbolize علامت ہیں that an ambulance is also a closed room, کہ ایمبولینس بھی ایک بند کمرے کی طرح ہے, like a confessional room کی طرح, اعتراف جرم کرنے والے کمرے کی طرح. And arms on a plaque, اور ایک تختی پر بازو, shows the war like conditions, جنگ جیسے حالات کو ظاہر کرتا ہے. Whereas جبکہ solving emptiness and poor soul, اور خالی پن کو حل کرنا اور poor soul اور غریب روح, show the meaninglessness, بے معنی ہونے کو, and helplessness اور بے بسی کو, of modern man, جدید آدمی کی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں, جدید آدمی کے بے معنی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں. Thus we can say, اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں that Larkin is a poet of reality, کہ لارکن حقیقت کا شاعر ہے, حقیقت پسندی کا شاعر ہے. in the sense, اس لحاظ سے that the real world is always at the center of his thematic concerns, کہ حقیقی دنیا ہمیشہ اس کے موضوعاتی کنسرنس, خدشات کے مرکز میں رہی ہے. His poetry includes the visual process of looking, اس کی شاعری شامل کرتی ہے بصری عمل کو, of looking دیکھنے کا, noticing غور کرنے کا, gazing ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کا, even staring at the world, یہاں تک کہ staring at the world, یہاں تک کہ دنیا کو گھورنے کے عمل کو شامل کرتی ہے. As it is carefully recreated in its ordinary and then extraordinary detail, جیسا کہ اس کو احتیاط سے ریکریٹڈ دوبارہ پیدا کیا گیا ہے, اس کے عام اور پھر
غیر معمولی تفصیلات میں دوبارہ سے پیدا کیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی لاکن ایز اے پوئٹ آف ریئلٹی کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.